مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہاں سے جانے سے پہلے آپ تمامی حضرات جو ہے مرحوم کے لیے دعا کر کے جائیے۔ مرحوم کے گھر والوں نے آپ سب کو بلایا ہے، تو کم سے کم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پوری پڑھ لینا، اور اگر کسی کو یہ پڑھنا نہیں آتا ہے تو 9 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کرنے کا مجاز بنا لینا۔ ہو سکے تو یہی کر دینا، اگر نہیں ہو سکے تو گھر پہ جانے کے بعد میں ضرور آج سے کل تک مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر لینا۔ اور صرف انہی کو نہیں بلکہ حضور کی جتنی امت ہے ساری امت مرحومہ کا ذکر کر کے ایصال ثواب جب کرو گے تو سرکار کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حضور کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، اور حضور کی امت سے جس کو پیار ہے سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہے۔ ہم تو ختم کرنے کے موڈ میں ہیں، آپ نے نعرہ لگا کر بات کو بڑھانے کے لیے اور اعلان کر دیا۔ اچھا ماشاءاللہ، نہیں تو بہتر ہے، ہمیں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ یہ لاک ڈاؤن کے بعد میں چند ہی مرتبہ محفلوں کا آغاز ہوا ہے، بہت دنوں کے بعد میں یہ تقریر کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اور 2020 تو ایسے ہی چلا گیا، اور 2021 میں پہلی تاریخ کانیا کی۔ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ اس سال کی پہلی تاریخ کانیا گاؤں کو ہم نے پیش کیا، اور 2020 میں آپ لوگوں نے دعوت دی، 2021 میں آپ لوگوں نے بلایا۔ اب سوچئے کہ دعوت ہم کو 20 میں مل رہی ہے اور پروگرام 21 میں رکھا جا رہا ہے نا؟ یہ بھی محبت کی بات ہے ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا پہلے آپ لوگ دعوت دے لیا کریں، اچھا رہتا ہے، کیونکہ یہ تو لاک ڈاؤن، کورونا اور نہ جانے کون سا رونا، اللہ ہی خیر کرے۔ کورونا پھر نہ جانے کون سا رونا، جس کو دیکھو وہی رو رہا ہے۔ اللہ خیر فرمائے، ہم لوگ روئیں تو رب کی یاد میں روئیں، رسول پاک کی محبت میں روئیں، اپنی گناہوں سے توبہ کرتے کرتے روئیں، پورے دنیا کے اندر امن و امان اور یہ جو بیماری ہے اس بیماری سے نجات کی دعا کے لیے روئیں۔ اللہ تعالیٰ امن و امان دے، سب کو بہترین طور پر کامیابیاں عطا فرمائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جب موت کا مزہ چکھنا ہے تو ہم سب کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، لازمی طور پر تیاری کرنی چاہیے۔ یہ باتیں ہو چکی ہیں، اب چند باتیں اور میں ایسی کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت کارآمد ہے۔ وہ کیا ہے کہ جیسے ہم اور آپ جب کھانا کھائیں، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس سے تو کچھ کام ایسے بتا دینا چاہیے کہ آپ لوگ جب بھی عمل کریں اس کا ثواب مرحوم صدام حسین کو ملتا رہے۔ وہ کیا ہے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیا کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ نماز کی تو فرصتیں نہیں مل پاتی ہیں، اور نماز کے لیے وضو تو ہم کر ہی نہیں پاتے ہیں ٹھنڈک میں، اور آپ کریں کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیا کریں۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں، جب کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ ایک صحابی عرض کرتے، یا رسول اللہ نماز کا وضو تو مجھے معلوم ہے، کھانے کا وضو کیا ہے؟ تو سرکار بیان فرماتے جب کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھل لو اور 3 بار کلی کر لو، یہی کھانے کا وضو ہے۔ پھر سرکار سے صحابی عرض کرتے، یا رسول اللہ اگر اس انداز سے ہم کھانا کھائیں گے، یعنی اپنے دونوں ہاتھ کو گٹوں تک 3 بار دھل لیں گے اور 3 بار کلی کر کے کھانا کھائیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اس انداز سے کھانا کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے غریبی کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ آپ سوچئے کتنا مختصر سا عمل ہے۔ ہم لوگ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہاتھ بھی دھلتے، لیکن ہاتھ دھلنے کا انداز ہے کہ ہاتھ دھلتے تو انگلیاں خالی دھل لیتے ہیں،
اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہاتھ جب دھلو تو دونوں ہاتھ کو گٹوں تک، اس کو گٹا کہتے ہیں، دونوں ہاتھ کو گٹوں تک 3 بار دھلو اور 3 بار کلی کر لو۔ تو سرکار بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس انداز سے کھانا کھاتا ہے تو اللہ اس کے گھر میں اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ غربت دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت اہم وظیفہ ہے۔ آج کورونا کے دور میں کہا گیا کہ ماسک لگائیے، اور یہ کہتے بار بار ہاتھ دھلتے رہو۔ ایڈورٹائز ہو رہا ہے، جہاں دیکھو وہاں سینیٹائزر لگا ہوا، ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ، ایئرپورٹ پہ جاؤ۔ ابھی رائے پور سے مجھ کو ادے پور آنا تھا، رائے پور کی فلائٹ دہلی کی، دہلی سے ادے پور کی، تو وہاں کٹ پہنایا گیا، لیپ دیا گیا آنکھوں پہ لگاؤ، اور اس کے بعد سینیٹائزر کرایا گیا، پھر اس کے 6-7 پڑیے اور دیے گئے۔ ہر 5 منٹ میں 10 منٹ میں بتایا جاتا ہے کہ آپ سینیٹائزر کرو۔ بلکہ اس کو میں نے رکھ لیا، کیونکہ ہم سب کو سینیٹائزر کرنے کی کیا ضرورت، جس کے نبی نے بہت پہلے ہی اسلام کا سینیٹائزر عطا فرما دیا ہے۔ وہ تو وہ لوگ کریں جن کا ہاتھ گندا ہو۔ ہمارے نبی تو بیان فرماتے جب کھانا کھاؤ تو 3 بار ہاتھ دھل لو، وضو کرو تو ہاتھ دھلو، 5 مرتبہ دن میں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ وضو کے لیے ہاتھ دھلنا۔ استنجا کرنے جاؤ تو اس کے بعد میں سرکار نے بیان فرمایا اچھی طرح ہاتھ کو دھلو۔ تو بہرکیف جو بھی ہے، تو یہ آج دنیا بار بار ہاتھ دھلنے کے لیے کہہ رہی ہے، اپنے آپ کو گندی چیزوں سے بچانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ نبی دو جہاں دونوں عالم کے سرکار نے 1400 سال پہلے یہ فارمولہ ہم سب کو عطا فرما دیا ہے۔ تو ہم سب کو اپنے آقا کے بتائے ہوئے تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی دو جہاں کی تعلیم پر عمل کریں گے تو کوئی بیماری ہمارے اور آپ کے پاس آ نہیں سکتی ہے۔ لیکن حال کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو چین و جاپان کی تاریخ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو لال قلعہ اور تاج محل کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو افریقہ اور فرانس اور امریکہ کو دیکھتے ہیں۔ ارے امریکہ اور فرانس، چین و جاپان کو بعد میں دیکھنا، پہلے گنبد خضرا کے آقا کی تعلیم کو دیکھ لو۔ مدینے والے مصطفیٰ کی تعلیم پر عمل کرتے رہو گے، یہاں بھی کامیاب رہو گے، انتقال کے بعد میں وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ تو اپنے آقا کی تعلیم پر عمل کرو۔ نبی یہ دو جہاں ارشاد فرماتے جب کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے سے پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کو گھٹوں تک دھل لو اور 3 بار کلی کر لو، اس سے گھر کے اندر سے غربت دور ہو جائے گی۔ اب یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ عورتیں بھی کھانا کھائیں تو اپنے دونوں ہاتھ کو گھٹوں تک دھل لیں، کلی کر لیں۔ اس انداز سے ہم سب کے گھروں میں ایک چلن چلنا چاہیے۔ ہماری قوم کی بیٹیاں جب گھر میں کوئی کام کریں، آدمی دن بھر کماتا ہے لیکن گھر میں برکت کم نظر آتی ہے۔ ایک وظیفہ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، اگر آدمی باہر کمائے، عورت گھر کے اندر یہ وظیفہ کرے تو انشاءاللہ کبھی گھر میں تنگ دستی نہیں آ سکتی ہے۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ وہ یہ وظیفہ ہے کہ عورت جب بھی کوئی کام گھر میں کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر کیا کرے۔ جیسے جھاڑو لگائے تو لگانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، پوچھا لگائے تو بسم اللہ پڑھے، برتن دھلے تو بسم اللہ پڑھے، آٹا گوندھے تو بسم اللہ پڑھے، چولہا جلائے تو بسم اللہ پڑھے، کھانا بنائے تو بسم اللہ پڑھے، اور کپڑے دھلے تو بسم اللہ پڑھے۔ سارے کام بسم اللہ پڑھ کر کے کرے۔ لیکن جب کھانا تیار ہو جائے تو ایک اہم کام کرنا ہے۔ یہ اسی وظیفے کے اندر برکت ہے۔ جو یہ بات بتائی گئی ہے تو برکت کی بنیادی چیزیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب وہ کھانا تیار کر لے تو 11 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھ کر اس کھانے کے اوپر دم کر لے۔ اب وہ کھانا جتنے گھر کے لوگ کھائیں گے اس کی برکت اتنی زیادہ ہوگی کہ آدمی باہر کمائے گا، برکت گھر کے اندر ظاہر ہوگی۔ مختصر سا وظیفہ ہے، اس کی جاری توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مختصر سا وظیفہ ہے مگر برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گھروں میں دین کا گھر اور اسلام کا گھر بن جائے۔
ایسا ماحول ہو جائے اپنے سینے کے اندر نبی پاک صاحب الاولاد کی محبت کے چراغ کو جلائیے اور ایسا جلائیے کہ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ ایسی محبت نبی پاک کی اپنے سینے میں جلا لو کہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور پر درود پاک پڑھتے رہیے، جو بھی درود یاد ہو۔ اگر بڑا درود یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ لیا کریں۔ ویسے درود 6 لکھی جو دلائل الخیرات شریف کے اندر ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اس درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اب ہم نے ایک مرتبہ پڑھ لیا ہے، اب اس کا ثواب ہم نے مرحوم کے روح کو کر دیا، تو ٹائم تو کم ہے لیکن انعام اتنا زیادہ ہے کہ 6 لاکھ درود کا ثواب مرحوم صدام حسین کی روح کو ملے گا۔ ایسے ہی جو کوئی اللہ کا بندہ چاہے کہ کام کم ہو انعام زیادہ ہو تو ایسے ایسے کام کو تلاشتا رہے، حضور کی بارگاہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب رات میں سو تو ایسی کیفیت ہو جائے کہ میں سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، جب سو تو حضور پر باوضو ہو کر درود پڑھتے پڑھتے سو۔ باوضو ہونے کی فضیلت یہ ہے کہ باوضو ہو کر کے اگر کوئی اللہ کا بندہ سوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کو دیکھ دیکھ کر اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اگر اس رات میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ یہ باوضو ہونے کی فضیلت ہے۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ باوضو ہو کر کے کوئی درود پاک پڑھ کر کے سوتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ اس پر کرم اتنا فرما دیتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے زندگی ہی میں خواب کے اندر دونوں عالم کے سرکار کا دیدار کرتا ہے، اور اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ نبیت و جہاں کے دیدار کو جب کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو اس کا سینہ سینہ نظر نہیں آتا ہے، اس کا سینہ مدینے والے مصطفیٰ کا مدینہ نظر آتا ہے، علم کا خزینہ نظر آتا ہے، اور حال یہ ہو جاتا ہے کہ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا۔ اور عاشق کہتا کہ عشق سرکار میں دم جس کا بھی نکلا ہوگا، دم کے معنی موت ہوتے ہیں، عشق سرکار میں دم جس کا بھی نکلا ہوگا، ارے جسم تو جسم کفن تک نہیں میلا ہوگا، جسم تو جسم کفن تک نہیں میلا ہوگا، عشق سرکار میں دم جس کا بھی نکلا ہوگا، جسم تو جسم کفن تک نہیں میلا ہوگا۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں عاشقوں کے انتقال کے بعد میں ان کے جسد اطہر کو دیکھا گیا تو کفن بھی تر و تازہ، ان کا جسم بھی تر و تازہ، ان کا چہرہ بھی تر و تازہ، ان کے قبر سے معطر معطر بھینی بھینی خوشبو آتی نظر آئی۔ بہت سارے واقعات اس وقت میرے ذہن میں ایک تسلسل کے ساتھ یاد آ رہے ہیں، لیکن اس جانب مجھے چلنا نہیں ہے کیونکہ وقت بہت کافی ہو چکا ہے، موسم بھی سرد ہے۔ یہ علماء کرام کچھ نوش فرما رہے ہیں، یہ نوش کر لیں پھر میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ اور حضرات یہ ہے کہ سرکار کی محبت اور عشق کی بات میں کر رہا تھا تو اپنے آقا کی محبت اور عشق کو سینے کے اندر ایسا رچا سجا کر لیجئے کہ اس کے سرکار سینے میں بسائے رکھنا، یہ میرا پیغام ہے، اس کے سرکار سینے میں بسائے رکھنا،
یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، ان سے ان سے کسی سے نہیں، ان سے ان سے کسی سے نہیں، لو اپنی مدینے والے آقا سے لگائے رکھنا، لو اپنی مدینے والے آقا سے لگائے رکھنا۔ اور مدینے والے آقا سے لو کیسے لگے گی؟ جو ان کے سلسلے کی کڑی ہے اس کڑی کو مضبوطی سے تھام لو، مدینے والے مصطفیٰ سے آپ کی لو لگی رہے گی، کنیکشن جڑ جائے گا۔ آپ نے لائٹ کا کھمبا سے اپنے کنیکشن کے تار کو نہیں جوڑا، بڑا مکان میں لگا لیا، روشنی نہ آئے گی، اور تمام چیزوں کا انتظام کر لیا، روشنی نہیں آئے گی، لیکن کنیکشن اگر لائٹ کے کھمبے سے ہو چکا ہے تو روشنی کی بہاریں آ جائیں گی۔ مدینے والے مصطفیٰ کے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین پاور عطا فرما رکھا ہے کہ سارے فیض کا چشمہ، سارے کرم کا چشمہ، سارے جود و سخا کا چشمہ، سارے کمال و جمال کا چشمہ وہی سے پھوٹتا ہے اور ہر ایک کے سینے تک پہنچتا ہے۔ تو اپنی آقا سے سچی محبت رکھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔